ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ جل مجدہ کا شکر ہے، احسان ہے، اور اس کے حبیب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت و صدقہ ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت، ایمان کی حلاوت اور دین کی تڑپ اور اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کی خیر امتی ہونے کے ناطے عطا فرمائی ہے. ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، دنیا کی سب نعمتوں کا کمال، ہر نعمت اللہ کی ہے اور وہ ہر نعمت کے بعد اسی کی عطا ہے، اسی کا کرم ہے. مگر اس کا یہ کرم کہ اس نے جو ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، یہ احسان، یہ ساری نعمتوں سے ہر نعمت سے بڑھ کر ہے کہ ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا. ہم ان کے غلام اور ان کی غلامی میں آئے جن کے نالین کے تسمے کھولنے کی حاجت اور آرزو انسانوں نے نہیں، انسانوں میں نبیوں نے کی ہے. میں آقا علیہ السلام کے نالین کے تسمے کھولنے کی اجازت مل جائے. آج بھی یہ آیات موجود، میں صرف بتانے کے لیے. تو یہ کرم و شرف ہے جو ہمیں شوق اور ایمان کا ذوق ہے، ایمان کی حرارت ہے. یہ ایمان اور محبت رسول کا خاصہ ہے جو آپ سب لوگ جمعہ کی نماز اور خطبہ سے بھی پہلے یہ اس کا فیضان و شکر ادا کیا کرے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ لوگ اپنی تجارت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی تجارت اپنے مولا سے اس کے کہنے پر اس کی طرف آ گئے. اور جو اس سے تجارت کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہتا، وہ منفعت والا ہے. اور انہی تاجروں میں سے ایک ایسے تاجر کا ذکر آج کریں گے ہم جو سخاوت میں بھی تاجر اعظم ہے، جو مال دینے میں بھی تاجر اعظم ہے، جو حیا کا بھی تاجر اعظم ہے، جو سخا میں، حیا میں اور مال لٹانے میں رب کی بارگاہ میں ایسا تاجر ہے کہ جس کی تجارت کی منفعت اور جس کی تجارت کی قبولیت کا بیان اللہ نے بھی دیا ہے اور مصطفیٰ نے بھی بیان فرمایا. ویسے تو ہمارا مضمون ارادہ تھا کہ جمعۃ الوداع، حضرت حجۃ الوداع کا اگلا مضمون رکھا جاتا، مگر چونکہ موقع بالکل اوپر سر پر پیٹ دن قریب بن رہا تھا تو میں نے کہا آج ہم پیکر عفت و حیا، پیکر سخا،
بلکہ سخی الاسخیا، پیکر جود و کرم، ذوالنورین، رفیق جنت، آقا علیہ السلام کی جنت کے رفیق۔ حضور نے فرمایا عثمان میری جنت میں میرا رفیق ہے۔ ذوالنورین، تاجدار کائنات کی 2 شہزادیاں جن کے عقد میں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین، آپ کا ذکر حسین، ذکر جمیل، ذکر پاک، ذکر اعلیٰ عرفہ کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جو جامع القرآن بھی ہیں، جن کے ہاتھ کو آقا نے اپنا ہاتھ ید مصطفیٰ کہا، اور ید مصطفیٰ کو رب نے اپنا ہاتھ کہا، ان کا ذکر دل نشیں کی کچھ پرکیف ان کی زندگی کے لمحوں سے، ہر لمحہ ہی ان کا پرکیف ہے، جن کے لمحوں میں تاجدار کائنات کی قربت گزری ہو۔ اب وہ جانور آ جائے، وہ کپڑا ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتا، وہ زمانہ آ جائے تو وہ عام نہیں رہتا، اور جنہوں نے محبوب کو تکا ہو اور محبوب کو منا لیا ہو اور آقا کے چہرے کا وظیفہ کیا ہو، ان کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 جگہ سے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، اور اس سے پہلے اس بات کو یوں سمجھتے ہیں، یہ یاد رکھیں اس نے ہمیں مال اس نے دیا ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ مال کا فلسفہ بھی قرآن و اسلام کا سمجھیں۔ ہم مال صرف پیسے کو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رزق صرف کھانے پینے اور پیسے کو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مال، یہ جان بھی اس کا مال ہے، اس کے اندر روح بھی اس نے ڈالی ہے، اس جسم کے اعضاء کو بھی اس نے ترتیب دیا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کے ساتھ فَنَفَخْتُهُ فِي مِن رُوحِي، اپنی روح کا نورانی چراغ بھی اسی اندھیر کوٹری کے اندر اس نے روشن کر کے بتایا ہے کہ صرف اندھیرے کو نہ دیکھنا، میرا نور بھی اس کے اندر مثل روح موجود ہے۔ دنیا، رزق، اولاد، جان، مال، آل، اولاد، سب کچھ اس کا، روپیہ پیسہ اس کی عطا ہے، مگر وہ پھر اپنے بندوں کو راغب کرتا ہے، رغبت دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے مال بھی میرا ہے، جان بھی میری ہے۔ مگر ایسا مالک بھی دیکھا ہے جو خود دے کر کہتا ہو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے مولا کے قرض حسنا دے؟ قرض حسنا مانگ رہا ہے اللہ، اللہ نعوذ باللہ من ذالک مانگنے والا، نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک۔ مالک تو ساری کائنات کو دینے والا ہے، پھر بھی کہتا ہے کون ہے یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے قرضا حسنا، مجھے کون ہے قرضہ دینے والا، کون ہے؟ اللہ قرضہ کہہ کر اصل میں بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اپنی راہ میں خرچ کی عادت ڈال کر اپنی قربت دینا چاہتا ہے، اور اس میں بھی نیت اخلاص۔ اللہ فرما رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اور کتنا خرچ کیا انہوں نے؟ اب انہوں نے خرچ کیا، اللہ فرما رہا ہے کمثل حبۃ، جیسے انہوں نے 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار لگایا، ایک، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس دانے کسی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 سنابل، 7 بالیاں، دانہ زمین کے اندر چلا گیا، اور زمین کے اندر استعارہ ہے، بندے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے توقع دنیا سے نہ رکھ۔
اللہ کی راہ میں جان خرچ کر، مال خرچ کر، پیسہ خرچ کر، وقت خرچ کر، مگر اس کی توقع دنیا سے نہ رکھ کہ میرا سخی ہونا مشہور ہو جائے، میں بہت بڑا اللہ کی راہ میں دینے والا، ویلفیئر کے نام پر دینے والا ہو جاؤں۔ نہیں، کہا تقوی کی خیر مجھ سے رکھنی ہے۔ اب مثال کو سمجھیں، فرمایا دانا جس طرح زمین میں بویا جاتا ہے، اب مجھے بتائیں دانا تو زمین میں بویا گیا، نظر آ رہا ہے؟ بس بندے کی نیکی کا معیار بھی ایسے ہے۔ وہ جو جملہ ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈالنے کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اپنی نیکی کو چھپا کر اس کے لیے کر، اور جب تو دانے کی مانند اپنے ایمان کی کھیتی میں اپنی نیکی اور مال خرچ کرنے کو بیج کو بو دے گا، بیج تو نظر نہیں آتا، رب نے کہا بیج تم نے لگایا ہے، حالانکہ بیج کا مالک بھی میں ہوں، نیکی کی توفیق بھی میں دے رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرما دیا نہ تم برائی سے بچ سکتے ہو اور نہ نیکی کرنے کی طاقت رکھتے ہو، یہ میری عطا سے ہے، یہ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا۔ اب جب وہ زمین کے اندر بویا گیا، زمین کے اندر چلا گیا، اب معاملہ پیش آیا، اب کیا کیا جائے؟ زمین نظر ہی نہیں آ رہا، تو پتہ کیسے لگے گا کہ یہ ابھی تک قائم و دائم ہے؟ اللہ کریم، اللہ رب العزت نے خود فرما دیا، فرمایا بس تیرا کام یہ ہے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، میری رضا کے لیے، میری قربت کے لیے، میری معیت کے لیے تو نے جو ایک مال بھی، ایک روپیہ بھی خرچ کیا ہے، سمجھ لے تو نے اپنا آپ میری بارگاہ میں، میری رضا میں خرچ کر کے اپنے بیج کو، اپنے مال کو میری رحمت کی زمین میں بو دیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ، پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیوں کی طرح وہ پروان چڑھتا ہے۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا مجھے، آپ فرماتے ہیں مٹا دے اپنے ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہے، کیوں؟ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ بندے اپنی میں کو مٹا کر میری رضا کے لیے خرچ کر، جب تو کر دے گا اور میری رضا کے لیے خرچ کرے گا تو فرمایا 7 بالیاں ہوگی، اور ہر بالی میں پھر 100 دانے ہیں، سنبلۃ مئۃ حبہ، 100 دانے آگے ہیں، یعنی تیری نیکی تیرے تک نہیں رہے گی، یہ بہار و گلزار بن جائے گی۔ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، ارے تیرا تقوی، تیری طہارت، تیرا اخلاص جتنا میری قربت اور میری معیت کے لیے ہوگا، ہو سکتا ہے نیکی ایک ہو مگر میں 700 گنا تک کر دوں۔ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 700 کیا ہے، اللہ تو اس سے بھی بڑھ کر ایک نیکی کا اجر دے سکتا ہے۔ فرمایا واللہ واسع علیم، وسیع علم والا ہے۔ تو فلسفہ خرچ سمجھ لگا ہمیں، ہم مال خرچ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ میری ناموری نہیں ہوگی، پتہ نہیں لگے گا میرا کیا بنے گا۔ یاد رکھیں جو اس کے لیے خرچ کرتا ہے تو پھر اجر بھی اس سے لیتا ہے، اجر بھی اس سے لیتا ہے، اور جس کا اجر اپنے مولا پر موقوف ہو جائے اسی کو عثمان غنی کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے اجر کو اپنے مولا پر موقوف کر دیا۔ اور ان کا یہ اجر کم تھا کہ انہوں نے اپنی ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا۔ 1 روپیہ میں تو کہتا ہوں جنتی ساری عثمان غنی نے خرید لی۔ اب کہیں گے جی پھر باقیوں کا حصہ کہاں گیا؟ ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں، فوراً موازنہ شروع ہو جاتا ہے، بھئی ساری جنت بھی چلی جائے تو اللہ کی جنت کم ہو جائے گی، اگر کم ہو جائے گی تو وہ رب کی جنت نہیں ہے، وہ ساری بھی دے دے، سارا کہنا ایک مثال ہے، ورنہ ساری بھی دے دے تو عثمان غنی کی ہے نا، ساری جنت صدیق اکبر کی ہے نا، ساری جنت مولا علی کی ہے نا، ساری جنت حسن و حسین ہی کی ہے، ساری جنت فاروق اعظم ہی کی تو ہے، اور پھر ساری جنت ان سب سے بڑھ کر مصطفیٰ ہی کی تو ہے جن کے صدقے انہیں سب کچھ مل رہا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو
ایک مال 1 روپیہ خرچ کرنے کی طرح ایک بیج کی مانند وہ 700 گنا میں دے دے، اور جس نے ساری زندگی خرچی مصطفیٰ اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ ایک ہوتی ہے مال کی سخاوت، اس میں بھی صدیق سیدنا عثمان غنی اوپر ہے۔ اب ہونے کو تو اللہ غنی ہے، تو ہم عثمان غنی کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ پھر سوال ہے، کہنے کو تو اللہ سے بڑھ کر کوئی حیادار ہو سکتا ہے، مگر کہنے کو ہم سیدنا عثمان غنی کو پیکر عفت و حیا کہتے ہیں، اور حضور سے بڑھ کر کون حیادار ہے؟ تو یہ بھی ایک عقیدے کا نقطہ بس ایسے گزار دیتا ہوں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں غنی، عثمان غنی، تو اللہ غنی ہے، اللہ کے ناموں میں هو الغنی، وہی دینے والا ہے، اور غنی سخاوت کرنے والا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ بھی غنی ہوا، عثمان غنی بھی ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ بھئی بڑا فرق ہے، اللہ کسی سے لے کر غنی نہیں ہوا، اللہ کا سب کچھ اپنا ہے، وہ اپنی جناب سے عطا کرتا ہے، اور عثمان کا سب کچھ رب کا اور مصطفیٰ کا ہے۔ جب کہہ دیا اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ اب غنیوں میں غنی ہونا بھی ایک مقام ہے، سخی ہونا بھی ایک مقام ہے۔ ان سخیوں کے تاجدار کائنات کے صدقے حضرت عثمان غنی ہیں۔ جس طرح صدیق اللہ ہے، اللہ کریم ہے، تو صدیق اللہ ہیں کہ نہیں بتائیں مجھے؟ تو صدیق اکبر کو، حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ فاروق اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے، تو ہم فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کو؟ بھائی بندوں میں، مخلوق میں جتنے فاروق ہیں، ان فاروقوں میں سب سے اعلیٰ فاروق اعظم ہے۔ جتنے صدیق ہیں، مقام صدیقیت ایک مقام ہے، جتنے صدیق ہیں ان صدیقوں میں صدیق اکبر حضرت ابو بکر ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی محب ہیں مولا، ان سب کے مولا مولا علی ہیں۔ تو جب بندہ کہا، محبوب کہہ دیا، تو پھر شرک؟ تو اگر ان کو عثمان غنی کہا تو شرک، حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا تو شرک۔ ہم بندہ سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ رب سمجھ کے کہہ رہے ہیں؟ بولیں۔ اور مولا بمانا الہ کرتے ہیں کہ محبوب کرتے ہیں؟ محبوب کرتے ہیں ہم۔ مولا علی کے لیے، اللہ کے لیے الہ کے معنی ہوں گے، محبوب باقی آ جائیں گے معنی، لیکن وہ معنی نہیں۔ مولا کا تو ایک معنی چچا زاد بھائی بھی ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے معنی درست نہیں ہے۔ غلام کا بھی ایک معنی مولا ہوتا ہے، تو کیا ہم نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی طرح مولا کا یہ معنی کرتے نہیں؟ تو اسی طرح یہ معنی سمجھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، جب یہ ساروں کو کہہ سکتے ہیں تو پھر حضرت علی اجویری کو داتا صاحب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم بھی اللہ کا بندہ و محبوب سمجھ کے کہتے ہیں، رب اور الہ سمجھ کر۔ اگر رب ہوتے تو ان کا مزار نہ ہوتا، کل نفس ذائقۃ الموت نہ ہوتے، مگر موت کا ذائقہ چکھ کر بھی جن کی زندگی ہے کہ اب بھی ان کے مزار پر کوئی دنیا کا فاسق، فاجر، بدکار، ہر انسان جیسا چلا جائے، کہتا نہیں داتا صاحب آیا، وہاں بھی ادب آج بھی کرتا ہے۔ یہ حیا کس نے ڈال دی ہے؟ بس ایک بات سمجھانے کے لیے پیش کر دی میں، امت کو اس باتوں میں لڑا کر ہم نے پارا پارا کر دیا۔ یہ تو جوڑنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ اب حضرت عثمان غنی کی طرف آتا ہوں دوبارہ۔ تو سخی کون ہوتا ہے؟ یہ میں نے چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، اور حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، پھر اس آئینے میں دیکھیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، اور جس آدمی نے اس کی ٹہنیوں میں سے کوئی ٹہنی بھی پکڑ لی تو وہ ٹہنی اسے جنت کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ سخاوت ہے۔ سخاوت اتنی بڑی نعمت ہے۔ سخاوت صرف مال کی نہیں ہوتی، سخاوت نفس کی بھی ہوتی ہے، سخاوت جان کی بھی ہوتی ہے، سخاوت علم کی بھی ہوتی ہے، سخاوت حلم کی بھی ہوتی ہے، سخاوت اخلاق کی بھی ہوتی ہے، سخاوت کردار کی بھی ہوتی ہے۔ تو ہر چیز میں سخی ہونا، بے پرواہ ہو کر عطا کرنا، یہ نہیں کہ میرا کٹ جائے گا،
صوفی کے اندر کیا خاص بات ہوتی ہے؟ صوفی سخی اس لیے ہوتا ہے، وہ اپنا آپ چھپاتا نہیں، جو ملتا ہے اپنے محبوب کی امتیوں میں بانٹ دیتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، حضرت جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا بے شک میں نے اس دین کو اپنے لیے پسند فرمایا اور اس کو صرف سخاوت اور حسن اخلاق کی درست رکھیں گے، لہٰذا تم حسب استطاعت ان دونوں کے ساتھ عزت و تکریم کرنا، یعنی سخاوت کو بھی اپنائے رکھنا اور حسن اخلاق کو بھی اپنائے رکھنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جن سے میرا دین سنورا ہوا نظر آئے گا، جن سے میرا دین خوبصورت نظر آئے گا۔ آج بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ سخاوت میں ریا میں چلا گیا اور اخلاق میں ہم نمود و نمائش اور اس کے ساتھ کلاسیفیکیشن میں چلے گئے۔ میں اس پر مزید بحث نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ نے ہر ولی کی فطرت میں حسن اخلاق و سخاوت رکھی ہے۔ ہر ولی کی فطرت میں حسن اخلاق بھی ہوتا ہے اور سخاوت بھی ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی ذات میں سخاوت بھی کمال درجے کی ہے، اس لیے آپ تاجدار سخاوت ہیں۔ اور حسن اخلاق کی بات آئی تو تاجدار کائنات نے فرمایا، اے عثمان تیرا خلق میرے خلق کے مشابہ ہے۔ تو جن کا خلق تاجدار کائنات کے خلق کے مشابہ ہو، اندازہ لگائیں ان کا مقام و مرتبہ رب اور مصطفیٰ کے ہاں کیا ہوگا۔ حضور نے جنہیں کہا ہو، اے عثمان تیرا خلق میری طرح ہے، وہ جو آپ کے اندر نرمی ہے، وہ جو آپ کے اندر کرم گستری ہے، وہ جو سخاوت ہے، وہ جو حیا ہے، یہ ساری باتوں میں تو عام ولی کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر یہ صفتیں ڈٹ کے ہوتی ہیں۔ ایک سخی ہوتا ہے، ایک حسن اخلاق والا ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کا عالم کیا ہوگا جو ہوئی تاجدار سخاوت، پھر وہ ولایت کے کس مقام پر ہوں گے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور حدیث ارشاد فرمایا الجنت دار الاسخیاء، کہ جنت میں کوئی بخیل نہیں جائے گا، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نے فرمایا جنت سخیوں کا۔ اور ایک اور حدیث نے تو اس نے مجھے ہلائی دیا جب میں پڑھتا ہوں، کیا علم اور کیا باتیں، موج لے گئے جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ والے خرچ کرنے والے بنتے ہیں۔ فرمایا بے شک سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، جبکہ بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا اہم ہے، فرمایا جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عالم سے محبوب ہے۔ عالم بخیل ہو مگر چھپاتا ہو، علم چھپاتا ہو، اس کے طبیعت میں گھٹن ہو، دوسروں کی کیفیت میں اس کا دل کھلتا نہ ہو، بخیل ہو، دوسرے اہل علم کو دیکھ کر قبض طاری ہو جائے، پریشانی آ جائے، اس کو فوراً اپنی فکر پڑ جائے میرا کی بنے گا۔ یہ سارا کچھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ رب نے فرمایا جاہل سخی اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے، اور فرمایا سب سے بری اور لا علاج بیماری بخل ہے، کنجوسی، کمتری، کہ لوگوں سے بخل سے پیش آنا۔ یعنی آقا نے فرمایا، حضور کے پاس بھاگتے بھاگتے لوگ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبادات میں تو مالداروں کا مقابلہ کر کر، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر اور سارا کچھ کر کے کر لیتے ہیں، یہ بتائیں کہ ان کا مقابلہ ہم مالداروں کا اب کیسے کریں؟ مال میں تو پھر وہ مال دے کے رب کو راضی کر گئے، ہم کیا کریں؟ تاجدار کائنات کا جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا حضور نے ایک طویل فہرست صدقہ کی بتائی، فرمایا اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے دکھی بھائی کو دیکھ کر مسکراہٹ بھرے چہرے سے اس کے ساتھ پیار سے دیکھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہائے ہائے لوگوں، ایسا ایمان، ایسا اسلام ملا ہے ہمیں۔ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکراہٹ والے چہرے سے دیکھنا بھی صدقہ ہے، فرمایا اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی بھائی کی مدد کرتے ہوئے اس کا زور سامان اٹھانے میں اور اتارنے میں مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے،
الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ چیریٹی ہے، پیسوں سے نہیں چیریٹی ہوتی، وہ تو ہوتی ہے جن کے پاس ہے، مگر جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ چیریٹی سخاوت کیسے کرے؟ کیسے کرے؟ لوگوں میں اخلاق پھیلائے، لوگوں سے پیار کرے، لوگوں سے محبت کرے۔ اور حضرت عثمان غنی ہجرت مدینہ ذل ہجرتین والے، اللہ نے انہیں 2 گنا دیا ہمیشہ۔ کیا؟ اللہ نے انہیں ہمیشہ 2 گنا دیا ہے۔ حضور کی شہزادیاں بھی 2 ملیں، ہجرتیں بھی 2 کی، ایک ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی اپنی زوجہ کے ساتھ، اور ہجرت مدینہ بھی کی، 2 ہجرتیں کی۔ آگے آ جائیں، اللہ نے خلافت کا عرصہ بھی 2 گنا دیا، یعنی 2.5 سال تقریباً سیدنا صدیق اکبر کے، اور 10 سال سیدنا فاروق اعظم کے، اور 12.5 سال کے قریب اکیلے سیدنا عثمان غنی کو رب نے دیا۔ یہ مقام ہے۔ 4تھے نمبر پر اسلام لا رہے ہیں۔ حکم بن عاص چچا لگتے، بند کر دیا مکان کے اندر، کہ جب تک اسلام سے پھرو گے نہیں باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ کہا جو مرضی ہو جائے چچا، حضرت صدیق اکبر کے کنوینس کرنے پر اسلام لائے ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضرت صدیق اکبر کے کنوینس کرنے پر اسلام لائے ہیں، دائی بن کر حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام لائے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، کہا جو ہو جائے پلٹ نہیں سکتا۔ اس چیرہ دستیوں کے زمانے میں بھی حضور کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، جب اسلام کا نام لینا ہی جان گنوانے کے مترادف ہے۔ اور بدر کے میدان میں بظاہر سیدنا عثمان غنی موجود نہیں ہے، مگر پیار کتنا ہے حضرت عثمان غنی سے سرکار کو۔ فرمایا عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری جاری رکھو، یقین جانو تم بدر والوں میں سے ہی ہو۔ اصل میں تو 312 تھے، 13واں تو ہے ہی نہیں تھا میدان میں، وہ حضرت عثمان غنی ہیں، مگر سب 313 ہی بولتے ہیں۔ ہائے واری جاؤں جسے سرکار جو محبوب کو پسند آ جائے، سہاگن وہی ہے جو محبوب کو پسند آ جائے۔ جو پاس پی ہو تو سونا سامن، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں۔ وہ منظر ہی وہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا نہیں تم میری بیٹی کی تیمارداری میں ہو، تم بدری ہو۔ اور یاد رکھیں بدریوں کی 2 شانیں ہیں۔ پہلی شان یہ ہے کہ جس طرح بدری صحابہ میں خاص ہیں، اس طرح فرشتے بھی بدری فرشتے بھی خاص ہیں۔ جس طرح بدریوں کا پروٹوکول ہے، اس طرح بدری فرشتوں کا بھی پروٹوکول ہے۔ اور بدری وہ ہیں، آقا نے فرمایا جنہیں رب تو ویسے دیکھتا ہی ہے، مگر پیار کی نظر سے جھانک کر دیکھا رب نے۔ اچھا اے نے ہائے ہائے، جنہیں رب نے پیار کی نظر سے جھانک کے دیکھا، اس میں حضرت عثمان غنی بھی آ گئے۔ یہ مقام۔ اور جب ہجرت مدینہ کر کے آئے، ایک کنواں جو یہودی کا تھا 35,000 درہم کے اندر خریدا۔ جب حضور نے کہا کون ہے جو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر اپنا کنواں اپنا ٹھکانہ جنت میں کر لیتا ہے، چپکے سے سیدنا عثمان غنی گئے اور آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام کیا، اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ اب جو کچھ دیا ہے میرا ٹھکانہ بھی مل جائے گا جنت میں؟ فرمایا عثمان مل جائے گا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے، جن کی حیا کا یہ عالم ہے، سخا کا یہ عالم ہے، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اور آقا علیہ السلام کے گھٹنے مبارک سے، آپ کے گھٹنے مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، اور آپ ذرا بے تکلفی کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آئے لیٹے رہے، حضرت فاروق اعظم آئے لیٹے رہے، سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی ہیں کہ منظر دیکھ رہی ہوں میں، اور حضرت عثمان غنی آئے، تاجدار کائنات اپنا کپڑا سیدھا کر کے سیدھے ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں حضور سے بڑھ کر بھی کوئی حیادار ہے؟ عرض کی سرکار یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا
عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ مقام دیکھیں آپ ان کا, یہ منظر دیکھیں. تاجدار کائنات جن سے اتنا پیار جتائیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے, حضور نے بیان فرمایا آج اصل میں سوداگری اور بازاری زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے اصل والوں کو بھی لوگ 2 نمبر سمجھنے لگ پڑے. تاجدار حضور سے بڑھ کر کوئی دین والا کون ہو سکتا ہے جو دین کے مالک ہیں. اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں اتنا مال دوں گا. دوسرے کھڑے اتنا دوں گا. تیسرے کھڑے ہوئے, حضور ترغیب دے رہے ہیں. اور اتنے میں حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ 100 اونٹ گھوڑے میرے ذمے. حضور نے پھر فرمایا اگر بڑھا دو تو بہتر نہیں. فرمایا یا رسول اللہ 200. فرمایا اگر بڑھا دو تو بہتر نہیں. فرمایا یا رسول اللہ 300. آدھی فوج کی ذمہ داری میری, ان کے نان نفقے کی سب چیزوں کی ذمہ داری میری. آقا علیہ السلام منبر پر کھڑے ہیں اور آقا نے ہاتھ کھڑے کر دیے. فرمایا مولا اب عثمان زندگی بھر جو کرتا پھرے, کبھی تو نے اس سے مواخذہ نہیں کرنا ہے. حالانکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ رسول سے ہٹ جانے والے ہوں, لوگ ہٹ جانے والے ہوں. نہیں, یہ اصل میں شرف دیا جا رہا ہے. ان لوگوں پر کوئی بات کرے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ترمذی کی حدیث ہے, ایک جنازہ آیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنازے کو پڑھانے سے انکار کر دیا. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. حضور نے انکار کر دیا. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو اندازہ لگائیں جو صحابہ کے حوالے سے سینے میں تنگی رکھے. اور اللہ نے سورہ البقرہ میں کیا منظر ارشاد فرمایا ہے, آپ آیت سنیں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ان کے لیے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب منافقوں سے کہا جاتا نا تم بھی ایمان لے آؤ جیسے وہ سب لے آئے, لوگ لے آئے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ہم ایمان لے آئے ان سفہاء کی طرح, بے وقوفوں کی طرح. آقا علیہ السلام کے صحابہ کو لوگوں نے یہ کہا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحابہ جواب دیتے, تاجدار کائنات جواب دیتے. اللہ نے جواب دیا, کہا میں بھی مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں, صحابہ تم بھی پیار کرتے ہو نا. تو فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ نے فرمایا وہ جو میرے مصطفیٰ کو صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے ہیں, اللہ فرماتا ہے وہ خود بے وقوف ہیں, وہ خود بے عقل ہیں. یہ حضور رب نے قرآن کی نص قطعی سے بتایا. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, مگر وہ اس کا علم نہیں رکھتے. میری نظر میں وہ بے وقوفی ہیں. یہ شان صحابہ ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک ہی شخصیت جو پہلی سفیر اسلام بنی, ایمبیسیڈر بن کر مکہ والوں سے نیگوشیشن کرنے گئے ہیں. اور ادھر کافی دیر ہو گئی اور خبر ملی کہ شاید حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. تاجدار کائنات 1400 کم و بیش 1400 صحابہ کی جھرمٹ میں ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں. بیعت کس بات پر ہے؟ یا رسول اللہ کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, سب کچھ قربان کر دیں گے, مگر اسلام کی فتح یابی تک پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لے کر رہیں گے. اور اس طرح کی آوازیں ہیں. اور آقا علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں. ایک ہاتھ حضور نے نیچے رکھا اور اوپر والا ہاتھ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر رکھا اور فرمایا لوگو یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے. اور جب بات قرآن میں آئی رب نے کہا حبیب انہوں نے تیرے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, حبیب یہ تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے. اور ادھر حضرت عثمان غنی کے واری جائے حیاداری کے, فرماتے جب سے اسلام قبول کیا ہے جس ہاتھ سے میں نے مصطفیٰ کے ساتھ بیعت کی تھی, اسلام لایا تھا, کبھی میں نے اسے استنجا کے لیے استعمال ہی نہیں کیا. انہی ہاتھوں نے پھر قرآن کو جمع کیا.
ید اللہ والے ہاتھوں نے کیا؟ قرآن کو جمع کیا. تو حضرت عثمان غنی نے اپنی مرضی سے قرآن جمع نہیں فرمایا. آپ کی شہادت بھی مظلومانہ ہے. ظلم ہوا، ستم ہوا. حضرت عثمان غنی کی حفاظت میں مولا علی رہتے، سیدنا امام حسن و حسین سیکیورٹی گارڈ اپنے خالو جان کے، اور کہتے ہیں آپ حکم کریں ان باغیوں کو بھگا دیں گے. وہ فرماتے مجھے تاجدار کائنات نے فرمایا تھا عثمان ایسا وقت آئے گا، صبر کرنا. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینے میں کشت و خوں ہو. یہ حضور کا دیش ہے، یہ بے ادبی ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی. اور کئی دفعہ ان کے حملوں کو حضرت امام حسن و حسین نے تیر رو رو کر ہاتھ سے تیر پکڑ لیتے. ایسا سیکیورٹی وائز ایسا رہے، مگر پھر کئی دن پیاسے بھی رہے. اور اس مظلومیت کے عالم میں حضرت عثمان غنی نے جس دن آپ کی شہادت ہوئی، آپ نے پجامہ شریف پہنا اور آپ اپنی زوجہ حضرت نائلہ سے فرما رہے تھے میں نے خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت کی ہے، اور تاجدار کائنات نے مجھے پوچھا ہے عثمان اگر تم چاہو تو ان باغیوں پر تمہیں غلبہ دے دیں، اور اگر چاہتے ہو تو ہم سے ملاقات کرنے آ جاؤ. میں نے حضور سے ملاقات کو پسند کر لیا ہے. اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اوروں کے قطرہ زمین خون زمین پر گرتا ہے اور وہ زمین گواہی دے گی. عثمان وہ ہیں جن کی اس مظلوم شہادت کی گواہی قرآن دے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت خون کے قطرے گرے ہیں. یہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو مناتے گزری، جن کے اندر تقوی، طہارت اور علم سخا اپنے عروج پر ہے، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کا وصال اور شہادت ہو رہی ہے. اور آپ کی کرامت ہے کہ جب آپ کی جسم اقدس کو لے جایا جا رہا تھا تو سر علیحدہ تھا، وہ بول رہا تھا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، میں عثمان کے جسم کا سر ہوں، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ. اسی سے کہتا ہوں اگر عثمان غنی کا سر بعد شہادت بول سکتا ہے تو حسین پاک کا سر نیزے پہ چڑھ پر کیوں نہیں بول سکتا ہے. اللہ ہمیں ان کی زندگیوں پر عمل والا رکھے. ہم ایسے تاجر بنے جو حضرت عثمان غنی کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن ہوں. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ الا